میری تو ملاقات ابھی ہوئی ہے اور مجھے سر کی سب سے اچھی بات یہ لگی جن کا ذکر کرنے جا رہی ہوں کہ سر ایکسٹرا آرڈینری اسمارٹ ہیں تو اس لیے سر آئی بلیو کہ جو اسمارٹ ہوتے ہیں وہ اسمارٹ برینز بھی ہوتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے ونڈرفل پرسن who is a leader. I believe he's a dynamic leader. I can see that his journey would have been changing from I can to we will. کیونکہ جتنی دیر میں ملی تو سر ساتھ ہی مل گئے، حالانکہ میں زیاد صاحب سے بھی میری ابھی ملاقات ہوئی تھی. تو I found you both extremely good leaders. Well, talking about a magnanimous leader جن کی پرسنالٹی بھی بہت اچھی ہے، جو بہت ہمبل اور سافٹ اسپوکن ہے، اور وہ ہیں مسٹر محمد سعید اختر صاحب، دا وائس چیئرمین ایڈوائزری بورڈ. آپ کو ان کے متعلق بتاؤں گی. ہی ہیڈ بین دا فارمر ایڈوائزر ورلڈ بینک، یونائٹڈ نیشن، پریزیڈنٹ انٹرنیشنل ٹریڈ انیشیٹو، اینڈ ماشاء اللہ ناؤ ہی از ہیڈنگ ایز وائس چیئرمین ایڈوائزری بورڈ آف سلیمہ خانم ویلفیئر فاؤنڈیشن. ان یور ہیوج راؤنڈ آف اپلاز آئی وڈ ریکویسٹ محمد سعید اختر صاحب ٹو پلیز کم. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. منظور الحق صاحب، ضیاء الحق صاحب، ڈاکٹر فرد سلیمی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. یہ موقع ایسا ہے کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تعلیم و تربیت کی اور خواتین کی. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے مواقع کیا ہیں. تعلیم کے مواقع تو ہو گئے، ڈسکس ہو گئے. ایک جو بہت بڑا ایریا ہے جس کو ہم سب، اور یہ میں کہوں گا ہم پاکستانی جس کو اگنور کرتے ہیں، وہ ہے ایک تو ہماری سوچ جو ہے ملک کی حد تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. ہم لوگ گلوبلی نہیں دیکھتے. وی ایز اے نیشن آر باؤنڈ جسٹ بائی آر جیوگرافیکل باؤنڈریز. وی فیل ٹو لک آؤٹ سائڈ. دیر آر نیومرس opportunities available to us, and those are opportunities that if other countries, people otherwise in other countries, youth and women can capitalize on them, why not us? Why not our youth, our women? ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی ویمن امپاورمنٹ کی، تو I'll just take 30 seconds. I come from a very enlightened family. My mother was a very enlightened lady. When she was in her early 20s, she was the first Muslim girl student to be enrolled in Shanti Niketan by Tagore. She was the first woman to go there. یہ اس زمانے کی بات ہے جب خواتین کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. I am talking of the 1930s and 40s. But my grandparents encouraged her. She went to Shanti Niketan. She spent a year there under Rabindranath Tagore, who's a big name. I come from that background. بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کے، اور اس کے علاوہ تدبیر پورٹل جو ایک بہت بڑا ریسورس سینٹر ہے، وہ جو فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا، مواقع مہیا کرے گا، وہ انٹرنیشنل فنڈنگ اور گرانٹ اپرچونیٹیز کے لیے. اب یہ اس لیے میں نے انٹرنیشنل فنڈنگ اور گرانٹ اپرچونیٹیز پہ فوکس کیا ہے کہ یہ مواقع ہمارے آتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. ہم لوگ ان چیزوں سے گھبراتے ہیں کہ آیا ہم کمپیٹ کر سکیں گے، نہیں کر سکیں گے گلوبلی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہم کیسے کمپیٹ کریں گے. ہمیں سکسیس کیسے ملے گی جب تک ہم کمپیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے. اس میں انٹرنیشنل فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ لوکل فنڈنگ کی بھی بات ہوگی، لیکن فوکس میرا ہے آن انٹرنیشنل فنڈنگ. واٹ آر اپرچونیٹیز؟ سب سے پہلے ہے ایکیڈیمک گرانٹس اینڈ فنڈنگ. اسکالرشپ کی بات ہو گئی. اسکالرشپس آتی ہیں، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اسکالرشپ اپرچونیٹیز کہاں سے آتی ہیں اور کس طرح ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس میں سب سے پہلے ہائر ایجوکیشن گرانٹس اینڈ اسکالرشپ آتی ہیں، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 80% لیپس ہو جاتی ہیں. 20% ہم اویل کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ لوگ اویل کر سکتے ہیں جن کو کہ یہ چیزیں مہیا ہوتی ہیں، جن کا ایکسیس ہوتا ہے ان تک. میجورٹی ہمارے جو طلباء ہیں وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں، اسی کو ان کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی ہے.
تو یہ تدبیر پورٹل جو ہے ان کو صحیح گائیڈنس دے گا اس سمت میں کہ وہ کیسے یہ ہائر اپرچونیٹیز اویل کر سکیں، ہائر اسکالرشپ اپرچونیٹیز. پھر ایک اور چیز جو ہے جو ہمارے یہاں بہت کم استعمال کی جاتی ہے، ہائر جو پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپس. اب یہ ایک طرح سے ہمارے جو ہے پروفیشنل کیریئر میں امبارک کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ. اس سے ریکگنیشن ملتی ہے. پھر ہے مڈ کیریئر فیلوشپس. یہ اتنی آ رہی ہیں آج کل، اگر فیس بک دیکھا جائے، سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے، اس پہ ہو رہا ہے کہ کہیں پہ مڈ کیریئر پروگرامز ہو رہے ہیں 3 ہفتے 4 ہفتے 1 مہینے 2 مہینے کے، جہاں پر فلی فنڈڈ گرانٹس اویلیبل ہو رہی ہیں انکلوڈنگ لیونگ ایکسپینسز. کتنے لوگ ان کے لیے اپلائی کرتے ہیں؟ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ موقع ایسے ہیں، ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی ہم ان کے لیے اپلائی کریں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، فائدہ کیا اپلائی کرنے کا؟ جب تک اپلائی نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں کیا پتہ کہ ہم اس کے لیے کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے. تو ہمیں سب سے پہلی چیز جو کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان مواقع کا فائدہ اٹھائیں، موقعوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے لیے اپلائی کریں. پھر اس کے بعد فنڈنگ جو ہے ریسرچ گرانٹس، یہ زیادہ تر ایکیڈیمیا کے لیے ہوتی ہے، لیکن انڈسٹری میں بھی ہوتی ہے. انڈسٹری میں گرانٹس اویلیبل ہوتی ہیں، آتی ہیں. اور یہ یہاں پر میں بات کروں گا انسٹیٹیوشنس کی، آرگنائزیشنس کی، کہ موسٹ آرگنائزیشنز ڈو ناٹ گو فار ریسرچ گرانٹس دیٹ آر میڈ اویلیبل پبلکلی. اٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از انڈر دا ٹیبل، اٹ از پبلک ڈومین. ریسرچ گرانٹس فنڈنگ جو اویلیبل ہوتی ہے دیٹ از آلسو فار پروجیکٹ گرانٹس. پروجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے لیے فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ فنڈنگ رینجز فرام $1,000 ٹو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرس. چیز یہ ہے بھوٹان سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارے یہاں کے یوتھ اور ویمن جو ہیں وہ ان چیزوں سے محروم رہ رہے ہیں. کیوں؟ ایک تو یہ کہ ان کو ان مواقع تک پہنچنے کی رسائی نہیں ہے، دوسرے یہ کہ ان کو کوئی صحیح رہنمائی نہیں ہے کہ ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ تدبیر پورٹل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، ان اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے لیے گائیڈ کیا جائے یوتھ اور ویمن کو کہ ان سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. پھر ایک چیز جو بہت مزے کی ہے وہ ہے اوپن گرانٹس. اوپن گرانٹس میں یہ ہوتا ہے کہ پروجیکٹ گرانٹس، ریسرچ گرانٹس، ایکیڈیمک گرانٹ یہ تو ٹائڈ ہوتی ہیں. اوپن گرانٹس ہوتی ہیں کہ انہوں نے براڈ ایریا دے دیا، اس میں آپ کو اپنا پروجیکٹ خود ڈیزائن کرنا ہے، خود ڈیولپ کر کے پریزنٹ کرنا ہے ایک براڈ ایریا میں. وہاں پہ ہماری کریٹو سکلز آتی ہیں، نالج بیس آتی ہیں. کہاں سے یہ ملتی ہیں ہمیں، کہاں سے اویلیبل ہوتی ہیں یہ فنڈنگ وغیرہ؟ یہ ان کنٹری بھی ہوتی ہیں اور انٹرنیشنل اور ریجنل کولیبریٹو فنڈنگ بھی ہوتی ہے. کولیبریٹو پروجیکٹس ہوتے ہیں، کولیبریٹو ریسرچ ہوتی ہے جس کے لیے فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں. فنڈز آر اویلیبل فار انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز. ان کنٹری ایکٹیویٹیز کے لیے فنڈنگ کہاں سے آتی ہے اور کہاں پہ انٹرنیشنل اور ریجنل کولیبریٹو فنڈنگ کہاں سے اویلیبل ہوتی ہے، ان سب کی آئیڈینٹیفیکیشن تدبیر پورٹل پر موجود ہے. اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، اس کو ایکسیس کریں، ابھی تفصیل بتائی جائے گی، اس کو ہم ایکسیس کرنا شروع کریں تو ہمارے یہ مواقع سامنے آ جائیں گے. اب ہمارے یہاں فنڈنگ کہاں سے ملتی ہے؟ لوکل ڈونرز ہیں، اس میں کئی ہیں. ایک سب سے بڑا جو ہے لوکل ڈونر اخوت فاؤنڈیشن ہے. اخوت فاؤنڈیشن انٹرسٹ فری گرانٹس دیتا ہے. ایک دوسرا پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ ہے جو چھوٹی گرانٹس دیتا ہے رینجنگ فرام 50,000 روپیز اٹ گوز اپ ٹو 1.5 million روپیز. دیز آر لوکل گرانٹس. انٹرنیشنل ڈونرز ہمیں کتنوں کو پتہ ہے کہ کیا کیا ڈونرز ہیں؟ یہ یہاں میں نے صرف جو لسٹ کی ہے، ہمارے پاس لسٹ جو ہے تقریباً 1,000 سے زیادہ ڈونرز کی ہے جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں گرانٹس کے شکل میں. یہاں پر صرف یہ بڑی فاؤنڈیشن ہم نے کی ہیں. کامن ویلتھ فاؤنڈیشن ہے، شیخ زاید فاؤنڈیشن، اب اس کا بھی کلوز بھی ہے شیخ زاید فاؤنڈیشن کی، اور وہ $50,000 to $500,000 فنڈ دے رہے ہیں. روٹری انٹرنیشنل ہے، لائنس کلب ہے، یہ سب فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کے لیے. ملٹی لیٹرل ایکٹیویٹیز، ملٹی لیٹرل ایجنسیز، بائی لیٹرل ایجنسیز، ہمارے یہاں NGOs ہیں جو ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں لیکن بہت محدود تعداد میں.
UN एजेंसीज़, मेरा चूँकि ताल्लुक़ रहा है यूनाइटेड नेशंस से, वर्ल्ड बैंक से, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज़ ख़ुद फंड करती हैं इन कंट्री रिसर्च एक्टिविटीज़ को, प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को, और वो इंडिविजुअल्स को भी इंगेज करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी करती हैं, इंस्टीट्यूशंस को भी करती हैं. हम क्यों नहीं उनसे फ़ायदा उठा सकते? वर्ल्ड बैंक करता है, बायलैटरल एजेंसीज़ हैं, सीडा है, कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस, ये सब. फिर उसके बाद इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपीज़, हमने सुना होगा गेट्स फाउंडेशन का, बिल एंड मेलिंडा गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर. गेट्स फाउंडेशन फंड करती है, हमने कभी इसको देखा? रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, वेलकम फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, कार्टर सेंटर. मैं चूँकि रहा हूँ UN में, वर्ल्ड बैंक में, मुझे पता है कि ये लोग कहाँ कहाँ करते हैं. और इन जो इंटरनेशनल फिलैंथ्रोपीज़ हैं, इनके सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उठा रहे हैं वो ममालिक उठा रहे हैं. उन ममालिक के यूथ, नौजवान और ख़वातीन उठा रही हैं जिनको हम बहुत बदकिस्मती से हक़ारत की नज़र से देखते हैं. और ये मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका की, कि ये रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन, कार्टर सेंटर, ये सब अफ्रीका में इतने इन्वॉल्व हैं और अफ्रीकन्स इतना इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं. अफ्रीकन यूथ, अफ्रीकन वेमेन, वो छोटे छोटे, वो इसके पीछे नहीं जाते कि हमें $1 लाख मिलेगा तभी हम काम करेंगे. $1,000 की ग्रांट ले लेते हैं. वो $1,000 की ग्रांट लेके उनको एक स्टेपिंग स्टोन मिलता है, उससे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं. यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च करवाती हैं, ये फंड करती हैं, ग्रांट्स देती हैं, ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंड करती हैं. इसमें हमारे यहाँ कितने हैं NGOs भी हमारे यहाँ बदकिस्मती से मेजॉरिटी NGOs चैरिटी पे काम करती हैं. लेकिन ये एक ऐसा सोर्स है हमारे लिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो रिसर्च करवाते हैं, अगर हम इनको टैप करने लगें तो हमारे यहाँ ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, मिनिमम जो ग्रांट शुरू होती है इनकी $50,000 से शुरू होती है, गोज़ अप टू $1 million, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड किया जाता है. यूनिवर्सिटीज़ फिर आगे फ़ंड करती हैं रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए. फिर इंटरनेशनल NGOs, अब इंटरनेशनल NGOs में हमारे यहाँ सेव द चिल्ड्रन है, केयर है, रिलीफ इंटरनेशनल है, ये सारी इंटरनेशनल NGOs हैं और बहुत सारी हैं जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं. हमने कितनों को इनके बारे में पता है, कितनों को पता है कि ये फंड्स मुहैया करती हैं रिसर्च के लिए, ग्रांट्स देती हैं. ये हम लोग समझते हैं कि अगर किसी से पैसा लेंगे तो हमें पता नहीं शायद लौटाना पड़े, कैसे हम लौटाएंगे. ये ग्रांट्स होती हैं. ग्रांट्स तो वो होते हैं जो दे दिया पैसा, काम के हद तक होता है कि हमने काम करके उनको दिखा दिया और उससे हमारे लिए और मौके खुलते जाते हैं. इनको कैसे इनसे फ़ायदा उठाना चाहिए हमें? सबसे पहली चीज़ है हमें कि ग्रांट डेटाबेसेस हम एक्सेस करना सीखें. तदबीर हमें एक रास्ता मुहैया करता है. तदबीर के ज़रिए हम इन तक पहुंच जाएंगे कि ये ग्रांट्स कहाँ से आ रही हैं, कौन इदारा दे रहा है ग्रांट्स. डेटाबेस जाके वहाँ पे हम देखें कि इनके क्या तरीक़ाकार है, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर, व्हाट इज़ देयर क्राइटेरिया, व्हाट विल दे फंड, व्हाट ड्यूरेशन विल दे फंड फॉर, हाउ विल दे फंड, everything written there. Unfortunately, most of our youth and women do not go beyond the first stage. They look at the donors, they find a donor who is funding $1,000, $2,000 and they say, sorry, ये बहुत छोटी तादाद है, बहुत छोटा अमाउंट है, हम इसके इंटरेस्टेड नहीं हैं. They only look for something like $100,000, $200,000, which is very unfortunate. I've seen that. फिर एक और चीज़ जो सबसे बड़ी है, नेटवर्किंग. वी फेल टू, हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ा ये लैकुना है वो है कि वी डू नॉट ट्रस्ट द अदर पर्सन, वी डू नॉट शेयर आवर नॉलेज विद द अदर पर्सन. इफ़ वी नो समथिंग वी कीप इट टू आवरसेल्फ. नेटवर्किंग एंड शेयरिंग इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट pathway to growth. And growth through entrepreneurship is available and is probable through networking and collaboration. You have an idea, share that idea with someone who is experienced. He will guide you. Discuss it.
Identify the funding required. Check the prerequisites and ensure compliance. अब prerequisites में हम उसको ignore कर देते हैं. उन्होंने कहा they need 3 years, 5 years experience. Even startups qualify for funding. How many startups are interested in securing funding? हम देखते हैं funding available है, वो कहते हैं कि जी up to 3 years. Up to 3 years doesn't mean 3 years. Up to 5 years doesn't mean 5 years. You can be a startup. Up to means from 0 to 5, 0 to 3. Even a startup can access funding. I have seen Africans who go for this, African startups. इस वक्त दुनिया में the fastest growing community is African startups. They are growing at a rate of 30% per annum. And they're getting funding for it. If Africans can get it, why can't we? This is an area where we have to explore. We have to be proactive, not reactive. We have to look for opportunities, identify opportunities. And how do we do that? Tadbir. You've got a portal which provides you education opportunities, which provides you funding opportunities, grants, availability, entrepreneurship, livelihoods. You have everything available on one platform. Why not access that? And this is my message to the youth and to women. The message is believe in yourself. You can do wonders if you believe in yourself. Don't look to others. Don't compare yourself to others. Compare yourself to yourself. You have the potential. You have the potential to rise. So compare yourself to yourself, not to others. Someone else, if you look to others, he is in a different time period. So don't look at them. Look at yourself. Have confidence in yourself. This portal provides you the opportunities, provides you guidance, provides you the sourcing. So take care of it. Thank you very much. Thank you so very much, sir, for enlightening us. And I believe this is the best for the students here, how Tadbir is going to help you to look for the scholarships and the NGOs for the donations, international donations.